السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 جولائی 2024 بدھ کا دن ہے. آج میری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے میری اور بشریٰ بیوی صاحبہ سے. بہت سی باتیں ڈسکس کرنی ہیں اور بہت ہی اہم دن ہے کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یعنی وہ بیسیکلی سیکشن 215 کی وائریز کے کانٹیکس میں، اور بڑا اہم کیس ہے میرا. ساتھ ساتھ ارشد شریف کی کیس کے حوالے سے بھی ایک میرا ارادہ ہے کہ جو لسٹ بنائی ہے انہوں نے پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ کا، جس کا دل چاہتے ہیں نام PNIL میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ارادہ ہے میرا چیلنج کرنے کا. اور ایک میں جو ٹارچر یہاں ہو رہا ہے، یعنی ہاتھ کڑیاں ڈال دو، نقاب پہنا دو، تشدد کر دو، اس پہ ایک آئینی درخواست دائر کرنے کا میرا ارادہ ہے. اگر پاسبل ہو سکا تو کل انشاءاللہ میں ضرور وہ درخواست دائر کروں گا. عمران خان صاحب جیل میں جو ناروا سلوک ہو رہا ہے اس میں نے بڑی اسٹڈی کر لی ہے میری، اور میں آنے والے دنوں میں اس میں ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں آگے آنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہوں. بار بار میں لکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا سارا جو ہے ہمارے جیل حکام دے دیں اور میں ان چیزوں کو آگے لے کر چلوں. سب سے پہلا جو اچھا چلیں، عمر ایوب نے بھی ISA کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا دیتا ہوں، سیکشن 54 کے تحت کیا ہے، اس کو چیلنج کرنے کا اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں. ہم انڈیپینڈنٹ بھی اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی جو درخواست ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جی نے رپورٹ جمع کرا دی، وہ کیا ہے، اور عمران خان کی درخواست ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا اور ضمانتیں مسترد کر دی گئی. پروگرام کے آخر میں خاور عدت والے کیس کے اندر میں بات کروں گا، اور اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں حالات اور واقعات بتاؤں. سب سے پہلا جو ہے مخصوص نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف کیس جیت رہی ہے. یہ سیٹیں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی ہیں، اور ابھی تک جو اسیسمنٹ ہے میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دینے کے حق میں جو بینچ نظر آیا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی باتیں ہیں کہ یہ شارٹ ڈیسیجن آ جانا چاہیے تھا. تقریباً چیزیں تو ساری ہو چکی تھی، شاید کنسنسس بن رہا ہے، شاید کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہو جائے، اور یہ فیصلہ تو جلد آنے والا ہے. لیکن یہ سیٹیں جو ہے نا، یہ نہیں میں دیکھ رہا کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو مل جائے. یہ آئین توڑنا ہوگا اور آئین ری رائٹ کرنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس سیکشن 215 اور رول 94 کی وائریز کا کیس لگا ہوا ہے، اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ عدالت کی پوری، اور میں ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی میں بار بار کہتا ہوں. رول 94 کہتا ہے کہ یہ مخصوص جستے اسی کو ملنی ہے جس کے پاس سمبل ہوگا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں کل میں پوری میری کوشش ہوگی کل میں بحث کر کے ختم کر دوں اس معاملے کو، تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے. دوسرا ہے ارشد شریف کی شہادت کے بارے میں کینین کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب کیس کا سٹیٹس کیا ہے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس میں کوشش کریں گے کہ مزید چیزیں میں آگے لے جا سکوں. تیسرا جو معاملہ ہے کہ یہ PNIL لسٹ میں جس کا دل چاہتا ہے جب مرضی FIR ڈال دیتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ قانون میں ایسی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہوائی باتیں ہیں ساری ہیں، لیکن یہ ہو رہی ہیں یہاں پر. تو اس کو بھی چیلنج کرنے کا میرا ارادہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ کل یہ معنی درخواست بھی میں دائر کر دوں، اور اس میں میں یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھوں گا. اور توہین عدالت کے جو کیس کی سماعت ہے، اور اس میں جسٹس محسن اختر کے خلاف الزامات کی تشہیر پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کی. انہوں نے پیمرا کی طرف سے پروگرام کا ٹرانسکرپٹ جمع کرایا گیا. پیمرا یہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیج رہی ہے. یہ وکیل پیمرا نے کہا ہے، مطیع اللہ جان وغیرہ باقی سب نے جواب داخل کر دی ہیں.
لیکن اب یہ ٹائم ایک ایسا آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو صحیح لائن پہ آنا بہت ضروری ہے. بڑا وقت ہو گیا ہے, بہت چیزیں آگے جا چکی ہوئی, اور عمران خان کی جیل میں بغیر مداخلت جو ہے نا ملاقات کی درخواست پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جواب جمع کرا دی ہے. کیس کی سماعت کی سیکرٹری دفاع داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے عدالت میں جواب جمع نہ کرایا جا سکا, اور سیکرٹری طرف سے جواب آنا سب سے زیادہ ضروری ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے بنیادی حق و بنیادی تحفظات مختلف ہیں, اس حوالے سے وزارت دفاع کی رپورٹ جمع کرائیں. اس سے ہم نے اٹارنی جنرل سے مقابلہ کیا کہ آپ اڈیالہ جیل سے ذرا چیک کر لیں اور اپنی رپورٹ جمع کرائیں. عدالت نے جو ہے نا اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اس میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسی کی ہیں, ساری جیل میں مداخلت روکتے ہیں. حالانکہ میں نے سارے جیل رولز پڑھ لیے, قانون پڑھ لیا, کوئی بھی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. آزادی ہونی ہے جیل کے معاملات کو دیکھنے میں, ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بالکل کھلی آزادی ہونی چاہیے. اس طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان معاملات کو اس کانٹیکس میں دیکھتے جائیں. عمر ایوب نے جو ISI کو فون ٹیپنگ کی اجازت نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا فارم 47 کے جو حکومت جو ہے نا SRO جو جاری کیا ہے قومی سلامتی کو جواز بنا کر کسی شخص کی فون کی ٹیپ کرنے کی اجازت کا اختیار دیتا ہے. فاسسٹ حکومت کی طرف سے کسی بھی انٹیلیجنسی کو شہری کو فون ٹیپنگ کا مکمل اختیار دیا گیا. شہباز شریف نے اس فیصلے سے عملی طور پر اپنی شارہ کاٹ دی ہے, اور خدشہ ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. اس میں ہم بھی بنیادی حقوق کے تحفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں, جس میں ہم ساری چیزیں لے آئے ہیں کہ یہ سیکشن 54 یہ اجازت نہیں دیتا. آپ کو پتہ ہے اس قوانین میں اجازت موجود ہے, آپ میجسٹریٹ سے اجازت لیں, جس کا فون ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کر لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ بلینکٹ پاور نہیں کہ جس کا چاہیں جس کی مرضی آپ فون ٹیپ کر لیں اور آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. یہ ویسے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا یہ توہین عدالت بھی ہے. جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے بعد ایک راستہ نکالا گیا ہے, اور تو اتنا عرصہ کیا کرتے تھے. اگر آج یہ نوٹیفیکیشن ہے, یہ میرا سوال تھا, مختلف TV چینلز پہ میں نے یہ بات کی ہے. عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے نا دہشت گردی کی عدالت میں مسترد کر دی ہیں. میں تو خود حیران ہوں, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ کور کمانڈر ہاؤس اور عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان میں درخواستیں مسترد کی ہیں, اور جج خالد ارشد نے فیصلہ سنایا ہے. اور دیکھیے کمال کی بات ہے, ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی شکل کے اندر کوئی وہ موجود تھے پولیس اہلکار, انہوں نے روکا نہیں. یعنی ان کا کام روکنا تھا. یہ کہہ کہ کیس خود اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بھی اس کو لے کے چلے, لیکن یہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا ہے, اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگی تو ضمانتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. لیکن وقتی طور پر عمران خان کو عدت کا کیس جو 15 تاریخ آنے والی ہے سر کے اوپر آ چکی ہوئی ہے, 15 تک امید بڑی ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بری ہو جائیں گے. اور خاور مانکا نے جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی ایک عجیب سی بات ہے, اور عدت کے نکاح کے کیس میں کچھ لوگوں نے سوال پوچھا, ہر ایک نے اپنی مرضی سے کہا, لیکن مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو میں نے کہا ڈیٹیل میں بتا دوں. اب یہ جج افضل مجوکا کے سامنے درخواست ہوئی, بیرسٹر سلمان صفدر نے پہلی شکایت حنیف نے کی, اس کے بعد خاور مانکا نے شکایت درج کرائی. دونوں شکایت میں محمد حنیف اور خاور مانکا کے وکیل اور گواہ ایک ہی تھے. جرا میں دونوں گواہان نے اس چیز کو قبول کیا کہ پہلے والی درخواست میں بھی تھے. شکایت کے سیکشن 496 اور 496B کا ذکر کیا گیا. آدھا الزام 496B کی وجہ سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے. سیکشن 496 کے تحت سزا دی گئی. اپیل کیوں سن دی؟ جب جرم ہی نہیں لگتا, فراڈ اور دھوکہ ہو جائے تو میاں بیوی میں ایک ملزم اور ایک مدعی ہوگا. یہ بڑی زبردست بات ہے. میاں بیوی دونوں ملزم بنے ہوئے ہیں. فراڈ میں ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کیس کرتی ہے, مگر یہاں پر حنیف کھڑا کیا جاتا ہے. کیا یہ جرم قابل قبول ہے؟ کس کے ساتھ ہوا؟ یہ فراڈ ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ. عمران خان اور بشرا بی بی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. بیرسٹر سلمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں دونوں ملزم ہیں. کس نے کس سے فراڈ کیا؟ عدالت دیکھے اس کیس میں حالات کیا ہیں. کبھی حنیف آ جاتا ہے, کبھی خاور مانکا. وہ حنیف کون ہے اور خاور مانکا کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس جرم میں عدت کا دورانیہ مینشن نہیں ہے. خاور مانکا کی بشرا بی بی سے 1989 میں شادی ہوئی. آپ کو دن گننے میں لگا, لیکن مدعی نے دن تو بتایا ہی نہیں کہ کب کیا. یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو دیکھا, کب گھر سے نکلا, مجھے تاریخ تو بتائیں. اور 3 ملزم تو گئے, یعنی ایک نام فرش شہزادی کا لیا تو وہ بھی نہیں. آدھا کیس تو وہیں ختم ہو گیا. آپ نے 7-8 واقعہ تو بتا دی, اس کی ٹائم لائن تو بتا دیں. سال تک تو بتایا نہیں. شکایت کنندہ
کا موقف عدت کا دورانیہ پورا ہونے کا رجوع کرنے کا حق ہے. پوری فیملی میں خاور مانکا کے علاوہ 5 بچے بھی ہیں, کوئی عدالت پیش نہیں ہوا. کون آیا؟ اون چودھری. تو خاور مانکا کے بچے نہیں, اور جج افضل ملوکا نے 3:29 تک عدالتی کارروائی میں کیس سنوں گا, اور دوسرے جج نے کیوں لیٹ تک کیس سنا, اس نقطے پر بری کر دیں. یعنی وہ لیٹ جو سنا, آپ جو کہہ رہے ہیں اتنے بجے تک سننا ہے, مجھے نکاح نامہ ہی نہیں ملا, یہ تو دستاویز کا کیس ہے. عدت کیس میں مرکزی اپیلوں پر دلائل جو ہے نا 2000 دن جو ہے نا وہ بتایا گیا خاموشی رکھی. اتنے بڑے کیس میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ بلایا, کیا تعلقات خراب ہوئے مگر ٹائم لائن نہیں بتائی. پورے کا پورا کیس طلاق اور نکاح نامے پر کھڑا ہے. طلاق نامے کے اوپر دن اور مہینے پر ٹیمپرنگ ہوئی, سخت سردی تھی, وہ ذکر کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل میں رضوان عباسی لانگ شوز اور مفرل لے کر آئے, انہیں پتا تھا کہ رات کی شفٹ کا کیس ہے, میں ایسے ہی چلا گیا. عدالت جہاں چاہے ہمیں شک کا فائدہ دے, بہت سکوپ ہے. جج افضل ملوکا نے کہا کہ ایک سوال رہ گیا کہ خاور مانکا کے طلاق سے پہلے کب سے تعلقات خراب ہوئے تھے. سلمان صفدر نے کہا عدالت 2 چیزیں دیکھ سکتی ہے, ایک شک کا فائدہ, دوسرا بریت کا. تاخیر کا جواز پیش ہی نہیں کیا, کوئی وضاحت ہی نہیں دی انہوں نے. مقدمہ جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے اسی بنیاد کے اوپر. اور یعنی اور یہ دلائل جو ہے نا کل سماعت جو ہے نا کل 11 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے. سلمان صفدر جو ہیں اپنے دلائل دیں گے. پریس کانفرنس جو اپنا خاور مانکا نے کی, آپ کو نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی, قوم کو وجہ تو بتا دیں. مشا بی بی کے سابق شوہر سے سوال, اور خاور مانکا میں تسلیم کیا ہے گیا کہ نیچے ویڈیو میں قرآن پاک کر قسم دینے والی اس کی ہی بیٹیاں ہیں. بچیوں نے کہا کہ ان کے والدہ نے گھر میں عدت مکمل کی. بات وہی ختم ہو گیا. اور بیرسٹر سلمان صفدر کا ایک سوال بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں میرا گھر خراب ہو گیا, لیکن ہمدردی کے لیے 7 گھر والوں میں کوئی نہیں آیا. آیا تو کون آیا؟ اون چودھری آیا, جس کے اسے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو اون چودھری کہاں کا ہے, کن لوگوں کا ہے, آپ سمجھ آئیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.